السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ معزز حاضرین، نوجوانوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، 40 یا 45 منٹ کے اس درس میں ہم آخرت سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کئی باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ آخرت کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، احادیث میں کہاں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں آخرت کو کیسے بیدار فرمایا، اور آج کے زمانے میں ہم آخرت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور غفلت والی زندگی ہمارے اندر آ رہی ہے۔ یا خواتین اسلام بھی ہیں، ایک عورت کے اندر اگر فکر آخرت آتی ہے تو ان کے بچوں پر کیا برا اچھا اثر پڑتا ہے، انشاءاللہ یہ ساری عناصر پر ہم گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے بات، یہ ایسی بیسک نالج ہے جو ہر مسلمان کو معلوم کر کے جاننا چاہیے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، سب سے پہلے ہے شہادتین کا اقرار، بعد میں ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 5 اسلام کے پلرز ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو آخرت پر بھی ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، حساب و کتاب کیا بھی ہوتا نہیں ہے، میں قبر کا انکار کرتا ہوں، اگر کوئی ایسا کہے تو سمجھ جاؤ وہ اسلام سے خارج ہے، دوبارہ اسے کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر آنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی آخرت سے بہت غافل ہیں ہم لوگ، بلکہ تو ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت آنے والی نہیں ہے۔ کتنے مرتبہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دفن کیا، کتنے مرتبہ قبرستان گئے، کتنے لوگوں کی ہم نے نماز جنازہ پڑھی، مگر یہ ہم کبھی سوچتے نہیں کہ آج جس کی نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہمیں وہیں رکھ کر ہمارے لوگ بھی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آج آپ سوال کرتے ہیں کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کرتے کرتے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بولتے 10 ریزن ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ تم نے مردوں کو دفن تو کیا مگر ان سے عبرت نہیں لی۔ آج اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ معزز حاضرین، آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارنا، اگر یہ کام کوئی غیر مسلم، یہودی، نصرانی، کرسچن کرے تو بات الگ ہے، مگر ایک مومن آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آخرت پر جو ہمارا ایمان ہے، آخرت پر جو ایمان ہے، آپ سمجھتے ہیں اس زندگی میں جانے کے لیے انسان کو سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اب میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندے ہیں، ملک الموت تھوڑی دیر کے لیے ہماری روح اگر نکال لے تو سمجھ جاؤ وہ آخرت کی زندگی ختم ہو گئی۔ بس 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس زندگی میں قدم رکھنے کے لیے، ذرا تصور کیجئے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، کبھی بھی آخرت کے بارے میں کوئی عالم بیان کرتا ہے، قبر کے بارے میں بیان کرتا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں بیان کرتا ہے،
اگر وہ صحیح ہے تو اسے ماننا، مگر اس کے بارے میں اپنی عقل کو نہیں لڑانا۔ کیسے؟ مثلا ایک ہی دنیا میں ایک دن میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے آپ بتائیے، ایک حساب، کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ لاکھوں لوگ، لیکن ہر آدمی کے پاس دو ہی فرشتے آتے ہیں، ایک کو بولتے ہیں منکر، لیکن لوگوں کی زبانوں پر منکر منکر بول کے آگے رہے، منکر منکر، ایک فرشتے کا نام، دوسرے کا نام نکیر۔ اب یہ فرشتے اتنے لوگوں کے پاس کیسے جاتے رہیں گے بول کو لوگ جو ہے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یاد رکھیے، قبر کی زندگی ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، جو بھی انسان وہاں گیا کیا دوبارہ واپس آیا ہے؟ کوئی واپس نہیں آیا۔ لیکن برا ہو یہ یوٹیوب کا یا اور یہ جو ہے انٹرنیٹ کا، لوگ قبرستان میں بھی جا کے ویڈیو پکڑتے ہیں، بڑی غلط بات ہے۔ قبرستان میں جا کے ویڈیو پکڑ رہے ہیں، دفن کیا جا رہا ہے، پھولاں ڈال رہے ہیں، ہرا ڈپٹا بن لیا ہے اس کے پیچھے۔ بعض لوگ تو ایسا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اندر دفن کر کے اوپر سے بات کرتے رہتے ہیں، نیٹ ورک کیسے لگتا ہو؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بیسمنٹ میں نیچے چلے گئے تو نیٹ ورک نہیں لگتا انسان کا، اندر آپ کوئی آدمی کو دفن کر کے اوپر سے تمہارے پاس انہوں آ گئے، وہ جواب دو، یہ آ گئے، یہ سب آخرت کا جو ہے کیا ہے؟ مذاق ہے۔ لہٰذا ان تمام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں آپ، آخرت پر ہمارا جو ایمان ہے اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کے بارے میں عقل کا استعمال کرنا، یہ کہنا فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 114 صورتیں اتاری۔ کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں، اس میں 85 صورتیں مکی ہیں، 86، اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں اتاری، مکی صورتیں، اس میں مکی صورتوں میں 86 صورتوں میں قیامت کا ذکر بار بار ہے۔ ہم آپ کو یہ قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ لمبا بتانے کے بجائے کچھ ہم بیسک نالج آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن جو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 80 صورتوں میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نفس کی تربیت کرتا کیسے؟ دیکھیے، اگر میں ہر جمعہ قیامت کے بارے میں لوگ بولے تو پہلے بیزار ہو جاتا ہے، کیا یہ خالی جہنم کے بارے میں بولتے ہیں، جنت کے بارے میں بولتے ہیں، کیا بھی دوسرا نہیں بولتے نا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن کی تربیت کیسے کی؟ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو بٹھایا، یہ سب سے پہلا۔ دوسرا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری چیز پر جس کی ترکیز کی وہ ہے آخرت پر ایمان۔ آپ قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کے ایمان کے بغیر پا نہیں سکتے، بلکہ وہ سورہ فاتحہ جس کو ہم پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پورے تقریر کا خلاصہ سمجھیے، اس میں پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم کتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ایک دن میں؟ اگر فرض نمازوں کا حساب کیے 17 مرتبہ، 17 رکعت، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، کتنے ہوئے؟ 10، مغرب کی 3، 13، عشاء کی 4، 17 مرتبہ ہم بولتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین پڑھ کر بھی اگر کسی بندے کو آخرت کی فکر اگر تازہ نہیں ہوئی تو سمجھ جاؤ انہیں سورہ فاتحہ ویسے پڑھ رہا ہے جیسے کوئی مندر میں منتر پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اللہ سے بول رہے ہیں نا، اے اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے تو۔ یہ دن میں 17 مرتبہ فرض نمازوں میں جب آپ پڑھتے ہیں تو بھلا بتائیے سنتوں میں، نوافل میں، نماز جنازہ میں کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں نا؟ اگر بندہ مالک یوم الدین پر اگر رک جائے اور وہ سوچے ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اگر اس کی طرف اگر بندہ توجہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا آخرت سے ہرگز غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ جانتے ہیں نا، قرآن کی دوسری بڑی سورت، اللہ تعالیٰ نے اس میں متقین کی صفت بیان فرمائی۔ متقی کون ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں متقی کا مطلب لمبا جبہ رہے گا، شیروانی رہے گی، کوٹ، اس کے بعد شو پہن جو ہے کار میں بیٹھتا رہے گا۔ نہیں، تقوی کسی صفت کا کیفیت کا نام نہیں ہے، تقوی کپڑوں میں نہیں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور بندہ رب سے ڈر کر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس جس کے اندر ہوتا ہے، حقیقت میں وہی متقی ہے۔
اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہدایت دے گا اور آخرت میں بھی ہدایت دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ آخرت پر جو ایمان رکھنا ہے، یہ تعلیم صرف اللہ کے نبی نے نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اے لوگو آخرت پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو۔ اور یہ جو بات آگے بتا رہے جا رہے ہیں یہ بھی بڑی اہم ہے، نوٹ کیجئے اس کو۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کی قسم کھائی، اللہ اکبر، اپنی ذات کی قسم کھائی 3 جگہ قرآن کریم میں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو قسم کھاتا ہے۔ کس کی قسم کھایا؟ اپنی خود قسم کھایا۔ ایک تو ہے سورہ یونس میں، اور ایک ہے سورہ سبا میں، اور ایک آیت ہے سورہ تغابن میں۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ آخرت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ آخرت کو سمجھانے کے واسطے کوئی لمبی بات نہیں بولتا، بڑی آسان سے سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں گلی میں چلنے والا انسان بھی سمجھ جائے گا اللہ تعالیٰ کیسے آخرت کو سمجھاتا ہے۔ دیکھو ایک جگہ سکی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے بارش برسایا، بارش برسایا تو زمین کیا ہوتی؟ لہلہا اٹھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مردہ زمین کو، کالی زمین کو ہم نے ہرا کیا نا، اسی طریقے سے قیامت کے دن تم اپنی قبروں سے بھی اٹھو گے۔ اللہ اکبر، کتنا معمولی سا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بنجر زمین کو، سکی زمین کو لہلہانے والا بنا سکتا ہے اس کے لیے تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا نا۔ اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا قبروں سے۔ اچھا قبروں سے اٹھیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرماتا ہے، کہا کأنہم جراد منتشر، ہوا میں چڈے اڑتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ ایسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی تو آدمی 80 کلو ہے، کوئی 60 کلو ہے، قیامت کے دن ہماری جو حیثیت ہوگی ذرا اس طرف توجہ دیجئے، چڈے اڑتے نا ہوا میں ویسے اڑیں گے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو یاد رکھیے ایک بات، اگر آپ ایمان میں پرفیکٹ ہیں، عمل صالح آپ کے پاس ہے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، اگر آپ کے اندر جو ہے دھوکہ نہیں ہے، بڑے گناہوں سے پاک ہیں، قیامت کے دن ہولناکیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آدمی کے اندر ایمان جتنا قیامت کے دن حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، جھوٹ ہے، صبح اٹھتے ہی منہ دھونے سے پہلے سود لیتے ہیں، تو قیامت کے دن مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بتایا، دیکھیے جیسے سکی زمین کو ہم زندہ کریں نا، ویسے ہی تم قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اور ساتھ میں اللہ نے قیامت کو بتانے کے لیے یہ بتایا، دیکھو امت مسلمہ، تمہارے سے پہلے دنیا میں بہت سی قومیں تھیں، اللہ نے حضرت آدم کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبیوں کو اللہ نے بھیجا، 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے، لیکن ان تمام پیغمبروں کی قوم میں دنیا میں ہلاک کیوں ہوئی؟ ہلاک ہونے کا سبب یہی آخرت کا انکار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے مکمل طور پر اشارہ فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ دیکھیے یہ انسان آخرت کا انکار کرتا کیوں ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے، اس لیے کہ آخرت پر تو بہت علماء بہت کچھ بول سکتے، لیکن یہ آخرت کی فکر، قیامت کے دن جواب دہی کا احساس ہمارے اندر جو ہے کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم چند اسباب آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، انسان آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم کو پیدا کیا، مار ڈالیا، ہم نہ لے جا کے لوگ قبر میں دفن کر دیے، تو ہم کو دیمک بھی، مٹی بھی، فلاں کھلاتی، کیسے زندہ ہوں گے ہم لوگ؟ تو انسان کیا سمجھتا؟ آخرت کو اپنی عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج کے سائنٹیفک زمانے میں آخرت کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ میں کہاں کہاں سمجھتا ہوں، دیکھیے کبھی کبھی ڈی مارٹ جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں
پورے چیزیں لے لیتے آپ. سمجھیے آپ کی زندگی پورے جو ہے سپر مارکیٹ کی طرح ہے. آپ کو جو چاہا لے لیتے آپ، لے لیتے آ کے وہاں بل ڈالتے. دیکھتے نہیں آپ کیسے چڑھتی بل؟ ایسی ہی ہماری نیکیوں کی بل چڑھنا، لیکن ہم کیا کرتے؟ برائیوں کی بل ہمارے ایسے چڑھتی. تو لہٰذا آخرت کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، لہٰذا یہ عقل کے بل بوتے پر قیامت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ناکام ہوتا ہے. پہلا سبب، غور سے سنیے. دوسری بات یہ آخرت کا انکار کیوں کرتے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ لوگ اللہ پر ان پر ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے، قیامت کے دن جانتے ہیں کیسے حساب لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. فرمایا سورہ لقمان میں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اللہ اکبر. یہ حدیث سنتے ہیں، یہ آیت سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا دنیا کے سارے لوگوں سے حساب و کتاب لینا اللہ کی قدرت کے لیے اتنا آسان ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے حساب و کتاب لے. اللہ، آپ دنیا میں چلے جاؤ، اکیلا آدمی راشن ڈالتا بولے تو کتنا وقت کھڑنا پڑتا، پاسپورٹ کی لائن میں کتنا لمبا کھڑنا پڑتا. لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کا حساب لے گا اتنا جلد حساب لے گا گویا اللہ ایک آدمی سے حساب لینے کے برابر ہے. اس لیے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اور جلد حساب لینے کا مطلب کیا ہوگا؟ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کو کہاں کہاں ثابت کرتا ہے. سورہ مائدہ میں کھانے پینے کا ذکر ہے. کھانے پینے کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا مومن کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو جائے وہ آخرت کو کبھی فراموش نہیں کرتا. ہمیں مسجد میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو یاد کرنا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو یاد کرنا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بھی اپنی آخرت کو یاد کرنا. ہمارے اسلاف کیسے تھے ماشاءاللہ، دنیا میں کوئی پھل لے کے کھاتے. یہ دیکھیے کوئی پھل لے کے کھاتے تو پھل کو دیکھ کر بات کرتے، اے پھل، سمجھو انار میرے ہاتھ میں ہے، اے انار تو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، دنیا میں میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی انار مجھے جنت میں بھی کھلائے گا. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف اپنے نفس کی ایسے تربیت کیا کرتے تھے. یہ دنیا میں ہر چیز مومن کو مل جائے نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. ایک جیلر جیل میں کیسے رہتا، بڑی تکلیفیں پڑتے، پیچھے ڈھکلتے رہتے اسے. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہتے مومن کو راحت کب ملتی ہے؟ بولے مومن کو راحت اس وقت ملتی ہے جب وہ جنت میں قدم رکھے گا. اللہ، جنت میں قدم رکھتے ہیں تک مومن کو جو ہے سکون نہیں ہے، پریشانی رہے گی. پریشانی قبر میں بھی پریشانی، قیامت کی ہولناکیوں میں پریشانی. جب تک جنت میں جا کے اپنے گھر کو جا کے جیسے انسان کو چین نہیں ملتا ویسے کسی مومن کو جنت میں قدم رکھے بغیر سکون مل نہیں سکتا. اسی طریقے سے یہ آخرت کا انکار انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کے محبت میں گرفتار ہو کر. آج ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مست رہتے، کون تو بھی خاندان میں مر گیا تو بولتے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ مجھے لینا تھا. یہ غلط بات ہے، نہیں بول سکتے. لہذا کفار مکہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم نے مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے عذاب دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو معلوم ہے، اپنے آپ کے بارے میں بولتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا عزت دیا اللہ آخرت میں بھی دیتا مجھے. جیسے لوگ ہیں بڑے بڑے تاجر حضرات کو دیکھے ہوں گے، ان کے ماں باپ کی جو ہے وہ تجارت ہے، دکان میں بیٹھ کو سوچتے جیسے پورے لوگ میرے ضرورت مندن کو آتے کہ آخرت میں بھی یہ عزت ملتی. بلکہ سوچنے کو یاد رکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا، کسی کو اولاد دیا، کسی کو عہدہ دیا، اس کو جنت میں، اس کو جو ہے آخرت میں جنت ملنا کیا بھی گارنٹی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے بل بوتے پر انسانوں کو جو ہے جنت میں داخل کرتا تو قارون سب سے پہلے جنت میں چلا جانا تھا. حالانکہ قارون کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دھسایا اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ آخرت بیزاری ہمارے اندر کیوں آتی معلوم ہے؟ ہمارے باپ دادا کی اندھی تقلید. کیسے؟ ہمارے باپ دادا بھی مر کو چلے گئے، انہوں بھی مٹی میں مل گئے، ہم بھی ویسے ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ بولتے ہیں نا ماں باپ کے ڈی این اے میں فکر آخرت رہی تو بچوں کے اندر بھی آتا. وہ نہ تو ماں کے اندر آخرت کی فکر ہے، نہ باپ کے اندر آخرت کی فکر ہے، تو بچوں کے اندر کیسا آتا وہ؟
تو لہٰذا یہ ماں باپ کی اندھی تخلیق کی وجہ سے بھی فکر آخرت انسان فراموش. اور ایک بات بھی دیکھیے، اگر آپ آخرت سے بیزار لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ بھی آخرت بیزار ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو آپ کو آخرت کو یاد دلاتے ہوں. ایسے لوگوں سے دوستی کرو جن کی دوستیاں دنیا میں بھی برقرار، آخرت میں بھی برقرار اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا. کیا کہا؟ دیکھو، جنت میں لوگ جائیں گے، جا کر دیکھیں گے میرا دنیا میں ایک نیک دوست تھا، انہیں نظر نہیں آ رہا مجھے. اللہ سے کہیں گے، یا اللہ وہ نیک دوست تھا میرا، میں اس کے ساتھ ملتا تھا، بیٹھتا تھا، ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اللہ نظر نہیں آ رہا انہیں، کیا کروں میں؟ ہو سکتا ہے جہنم میں رہے گا انہیں. اے اللہ، اگر تو اجازت دیا تو میں جا کر جہنم سے بلا لاؤں کیا؟ اللہ تعالیٰ بھیجے گا اسے، وہ بندہ نکلے گا جا کے جہنم میں، دیکھے گا. دیکھو، نیک آدمی سے دوستی کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن آپ جہنم سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. اس روایت سے مکمل طور پر یہ معلوم ہوتا ہے. اور آخرت فراموشی. اور ایک بات بھی ہے، ہمارے ماحول کا بڑا برا اثر. دیکھیے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شوہر بیوی سے بولتا میں مر گیا تو تمہیں یہ دیکھ لو بولے تو بیوی بولتی دلندر بتا کرو نا کوئی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر وصیت لکھنا ہے، میرے بعد فلاں فلاں ایسا کر دینا، میرا ایسا ہونا، بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا بولتے؟ اے عائشہ، دیکھو اگر میرے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو میں تمہیں نہلاتوں، کفن پہناتوں، تمہاری نماز بھی پڑھاتوں. کون بول رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ بھی مذاق کرتی، یا رسول اللہ اگر آپ میرے سے پہلے انتقال کر گئے نا، میں آپ کو نہلاتوں، میں آپ کو کفن دیتوں. آج کل تو حال ایسے ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو بگڑیاں پھوڑ کو دور بھگا ڈالنا. بولتے دونوں کا آپس میں تعلق ہی نہیں دیتے. یہ کافروں کی مصیبت ہمارے اندر آ گئی ہے. یاد رکھیے، وہ بیوی جیسے دنیا میں اس کی بیوی ہے، اس کو نہلا بھی سکتی ہے، وہ اس کا آدھا جسم نہ وہ، اور قیامت کے دن وہی بیوی اس کے ساتھ مکمل طور پر مل بھی سکتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ آخرت کو فراموش کرنے کے اسباب میں ہلاک شدہ قوموں کے نقش قدم پر چلنا. آج ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے 1000 سال دیے تو بھی انہوں جہنم سے نہیں بچتے. اللہ اکبر. یاد رکھیے، یہ لمبی عمر پانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. چھوٹی عمر پا لی، اپنے رب کو راضی کر لے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ. سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمر بھی لمبی ہے اور جن کا عمل بھی اچھا ہے. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے افسوس کی بات، ریٹائر ہو گئے تو لوگ گانے سننے میں بیٹھتے گھر میں، پرانے گانے سننے میں بیٹھتے، وہ گانے سنتے سنتے مر جاتے. نعوذ باللہ. آپ بڈھے ہوئے بولے تو کیا کرنا؟ اللہ کے قریب کے کام کرو، بولے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے کام کرتے ہیں نا. یہ بات بہت بری ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات بتائی، کیا کہا؟ قیامت کا انکار کون کرتا بولے تو جس کے اندر تکبر آتا. جو آدمی اچھے کپڑے پہن لے کے ہیرو کے جیسا چلنا کرنا، اسے جا کے آخرت کے بارے میں بولا تو آخرت کیا ابھی نہیں ہے، آپ بعد میں آتی دیکھ لیں گے. اللہ، اتنی ہمت، بعد میں آتی دیکھ لیں گے. ملک الموت معمولی آ کے اگر آپ کی روح قبض کر لیا تو ختم، بس. کیا ابھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ویسا نہ کیا ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹے بچے معاذ اور معاویز کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارا. کیا مذاق اڑاتا تھا معلوم ہے؟ بولتا تھا جہنم کے 19 فرشتے میں 20واں مقابلہ کر لوں گا میں، نعوذ باللہ. اور جہنم میں جا کو اندر قریش کے پورے لوگوں کو نکال کے لا لوں گا میں. یہ کوئی جو ہے شاپنگ مال ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان جا کے فوراً اندر سے باہر آ جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. معزز حاضرین، آخرت کی فکر ہمیں صبح و شام کرنا چاہیے. بہت اہم بات ہے، آپ لوگ بات مت کیجیے. آخرت کی فکر بڑی اہم ہے. کیسے؟ دیکھو، اب جب رات میں سوتے کیا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت. اے اللہ میں تیرا نام لے کے مرتا ہوں. ہمارے سونے کے وقت ہر دعا یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وضو کر کے یہ دعا پڑھے تو اللہ بولتا ہے، اے اللہ یہ میرے جسم میں روح رکھا سو توچ ہے،
میرے زندگی میں خیر ہے تو روح کو واپس کر دے، اگر روح میری زندگی میں خیر نہیں تو اپنے پاس روک لے یا رب۔ اللہ اکبر۔ یہ روح دیکھیے، دنیا میں ہم اپنے مرضی سے نہیں آئے، اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، اللہ نے ہماری زندگی جتنی رکھی ہے اتنی مل کر رہے گی۔ یہ تو کب؟ رات میں۔ اچھا رات میں آپ لوگ جب سوتے ہیں نا، یہ کام کرنا کیسا بولے تو نہالی کے اوپر پوری مٹی رہتی، پورا صاف کر کے سوتے، ذرا تصور کرو ایک دن وہ میرا بھی آنے والا ہے، آج میں 2 کنکریاں اپنے بستر پر برداشت نہیں کر رہا ہوں میں، کل مجھے نیچے مٹی کے اندر میرے اوپر کنکریاں ڈال دی جائیں گی، کوئی چیز کام نہیں آئے۔ اور اسی طریقے سے بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے، کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سوتے وقت بھی موت ہونٹوں پر ہے، صبح اٹھ رہے موت ہونٹوں پر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اے اللہ، یہ زندگی وہ مجھے آخرت کی یاد دلاتی ہے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے سواری، ہر سواری کی دعا ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دیکھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقلبون۔ اے اللہ، میں اس سفر پر جا رہا ہوں، ہر سفر مجھے سفر آخرت یاد دلا رہا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو ہمیشہ یاد کرنے کا حکم دیا، فرمایا یہ موت کیا ہے؟ انسان کے لذتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کبھی بہترین فلم یا بہترین سیریل دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں، اذان کا بھی احترام نہیں، اذان کا عزت بھی نہیں، نماز کو کون بھی جا رہے نہیں، لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے، ذرا اس وقت اس حدیث پر یاد رکھو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو بولے تو جیسے ریموٹ سے چینل مکمل طور بدلتا نا، ویسے یہ دعا سے آپ کی زندگی بدل دینا، فوراً دعا پڑھتے ہی انسان مکمل طور پر لذتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لمبی لمبی جو ہے امیدیں رکھے ہوئے ہیں، میں دادا بنوں گا، نانا بنوں گا۔ اللہ پوچھتا ہے ام للانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولی، انسان کے پاس تمناؤں کی بڑی لمبی لسٹ ہے، اگر اسے دیکھیے، اگر اسے 2 سونے بھر کے وادیاں بھی دے دی جائیں تو وہ تیسرا کا مطالبہ کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا انسان کی تمناؤں کو موت کی مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد کرنے کے لیے اور ایک بات بتائی، فرمایا ذرا قبرستان جاؤ۔ قبرستان جانے کی 2 شکلیں، ایک تو وہ شکل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پتہ نہیں فاتحہ پڑھ رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا پڑھ رہا ہے، ایسی غفلت والی جو ہے زیارت ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ، قبرستان جانے سے کیا ہوگا؟ تمہاری آخرت کی یاد آئے گی۔ جنازوں کے ساتھ چلتے ہیں پھر بھی ہمیں ڈر نہیں ہے، جنازے میں ایک آدمی کو دفن کر کے وہیں کھڑے ہیں، ذرا تصور کرو، موت میت جو ہے جانے والے لوگوں کے جو ہے چپل کی آواز بھی سنتی ہے، اتنا جلدی فرشتے وہاں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سوال ہوتے ہیں، ذرا تصور کرو۔ یاد رکھیے، قبرستان میں اگر آپ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں بندے مومن کو وہاں فون بھی اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، فون کرے تو کہیں قبرستان میں ہوں گے تائیں کیسے ڈر رہے ہوتا آپ کو فون اٹھانے کے واسطے؟ آپ جاتے ہیں وہاں کیوں؟ فون میں بات کرنے۔ وہاں تدفین ہو رہی ہے، لوگ میت کی غیبت کر رہے ہیں، وہاں تدفین ہو رہی ہے، لوگ مل کے نعوذ باللہ ہنس رہے ہیں۔ یہ اس شخصیت کا حال ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبر کے پاس بیٹھتے تو اتنا زار و قطار روتے، آپ کی بیڑی، آپ کی داڑھی پوری تر ہو کے زمین بھیگ جاتی، کہتے لوگوں اس مرحلے کے لیے ہمیشہ تیار کر لو، اس مرحلے کے لیے ہمیشہ تیار کر لو۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں آخرت کی یاد دلاتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرنا، پتہ نہیں زندگی کا یہ چراغ کب گل ہو جائے۔ یاد رکھو میرے بعد تمہیں بھی نیک بن کے زندگی گزارنا، اپنے بچوں کو بھی توحید پر، عقیدہ توحید پر رکھ کر زندگی گزارنے کی وصیت کرنا۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی بلڈنگ یا اپارٹمنٹ چھوڑ کے چلے جاتے،
لیکن ان کے عقیدے توحید کی فکر نہیں کرتے. دیکھو یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے, دنیا سے جا رہے ہیں, بول رہے ہیں اے میرے بیٹو میں تم کو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں, اور دو باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا, ایک ہے شرک, دوسرا ہے تکبر. حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر کیا کہا, بیٹو ذرا بولو میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گی. اگر آج کا کوئی آدمی ہوتا تو بولتا یہ خاص گھر اس کے واسطے, اس کے واسطے, یہ بینک نمبر, یہ اے ٹی ایم کا یہ 4 نمبر پن نمبر, یہ بولتے ہیں ہم. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. سارے بچے مل کے بولتے اے ابا جان تمہارا رب, تمہارا جو معبود ہے میرا رب بھی وہی ہے. کتنا خوش ہوئے ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی خواتین, یہاں ان کے لیے مثال نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی بیویوں سے کہا تم میں سے کس کا ہاتھ لمبا ہے کہ سب سے پہلے انیچ میرے سے آ کو جنت میں سب سے پہلے ملاقات کرتی. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث سن کر ہم ہاتھ ماتنے لگے, ہاتھ کس کا لمبا ہے. دیکھے تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا آیا, سودا خوش ہو گئی, سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی ملنے والی ہوں میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری بیویوں میں تمہارے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کرنا چاہتا تھا. لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت کرنا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا تھیں, کیا کرتی تھی رات بھر بیٹھ کر چمڑے کے تھیلے سیتی, اجالا ہونے سے پہلے اس سے آنے والی پوری قیمت کو اللہ کے راستے میں خیرات کرتی تھی. ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ مسکینوں کی ماں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے, آپ نے فاطمہ سے کہا اے فاطمہ سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تم ہوں گے. دیکھو دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں میں فکر آخرت کیسے. آپ نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا اے حسن حسین جنت میں تم نوجوانوں کے سردار بن کر رہو گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی بیویوں سے بات کرتے تھے آخرت کے بارے میں. جانتے ہیں ایک برج ہوتا ہے, اس برج پر سے جاتے ہوئے اگر نیچے گر گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا, تصور کیجئے. وہ برج جس کو جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا اسے بولتے ہیں پل صراط. جانتے ہیں نا پل صراط. یہ پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا ہو تو چند اعمال کر لو, انشاءاللہ بہت آرام سے گزر جاؤ گے. بہت اہم ہے یہ. کیا کیا؟ سب سے پہلے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے آپ کے پاس ایمان چاہیے. اگر آپ کا ایمان ڈگمگاتا ہے تو پل صراط پر سے گزرنا بڑا مشکل ہے. دوسری چیز ہے عمل صالح. اگر آپ کے پاس نیک عمل ہے آسانی سے گزر جاؤ گے. اور 2 عمل غور سے سنیے بات, یہ پل صراط پر سے آسانی سے گزرنے کے لیے 2 عمل کرنا. ایک تو ہے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا, دوسرا ہے امانت داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط پر ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائیں گی, دوسری طرف امانت داری کھڑی ہو جائے گی. دنیا میں جن لوگوں نے ان دونوں کو ادا کیا ہوگا اس کے لیے بہت آسان ہے. اس سے معلوم ہوا رشتوں کو کاٹنے والا پل صراط پر ڈگمگائے گا, اور امانت داری نہ رکھنے والا, خیانت کرنے والا ڈگمگائے گا. اور ایک بات بھی آپ نے بیان فرمائی, دیکھو پل صراط پر اپنے قدم کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو اپنے مومن بھائی کی مدد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا اگر کوئی مومن دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدموں کو جما دے گا. اور اس پل صراط پر سے سب سے پہلے گزرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. گزر کر جا کر کھڑے ہوں گے, دیکھیں گے میری امت کا بھی کیا حال ہوگا. بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس برج پر سے گزرتے ہوئے کہیں گے اے اللہ بچا لے بچا لے بچا لے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہوں گے کوئی آدمی جو ہے ایک ڈوری بن لے کے اس پر باریکی سے چل کو گیا تو ہمیں تھالیاں مار کو پیسے دیتے ہیں اسے. ذرا اس ڈوری پر چلنے والے کو دیکھ کر ذرا آخرت کے اس برج کو بھی یاد کرو جو تلوار سے زیادہ تیز اور سوئی سے زیادہ باریک ہوگا, جس پر چلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوگا.
اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی آخرت کا تذکرہ کرتے تھے۔ کبھی گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے آخرت کو یاد دلاؤ، بولو بیٹو، بولو اپنی بیوی سے، بولو یہ رشتہ میرا اور تمہارا ہے نا، موت کے آہنی پنجے بھی ہم کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے تو دیکھا صحابہ کرام کیا کی باتیں کر لے کوئی، آپ نے پوچھا ما تذاکرون، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ مجلس میں بیٹھ کر؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہماری بھی کوئی اپنی مجلس ہوتی جس میں قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس غیبت، ہمارے پاس چغل خوری، ہمارے پاس محمد بن سلمان، ہمارے پاس فلاں ایسی باتوں کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے جس کی بات بننا ہمارے ضرورت ہی نہیں۔ اپنی نجات کی فکر کرو قیامت کے دن، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اے صحابہ دیکھو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 علامتیں مکمل طور پر ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میری طرف دیکھیے، آپ نے فرمایا میرا دنیا میں آنا قیامت دونوں ایسے، یہ 2 انگلیاں جیسے بازو ہیں، ویسے رسول اللہ کا پیدا ہونا، نبی بننا، نبی کا دنیا سے چلے جانا، پوری قیامت کی علامتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی علامتیں، چھوٹی علامتیں جو بتائیں نا، وہ علامتوں کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ چوکنا رہو، ہمیشہ غفلت کی والی زندگی کچھ گزارو۔ آنے والے ہیں نا، مہدی آنے والے ہیں، عیسیٰ آنے والے، یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی آنے والا ہے، دجال کا فتنہ بھی دنیا میں آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مکمل بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی تذکرہ فرماتے۔ یہ حدیث دیکھیے رلا کے رکھ دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث بیان کی، کہا قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا، ذرا تصور کرو۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں بغیر چپل کے بس اسٹینڈ کو جا سکتے ہیں؟ آپ نہیں جا سکتے، بولتے چولا چپتے ہی نیچے کھنکر یہاں چلنے نہیں ہوتا، بولتے۔ ذرا قیامت کے اس میدان کو یاد کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ننگے رہیں گے سب بھی، اللہ ننگے رہیں گے، اور فرمایا کمزور رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ ننگے، بغیر چپل کے، اور تیسرا بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا؟ ننگے پورے قیامت کے دن، کسی کے بدن پر کپڑا نہیں رہے گا، جیسے پیدا ہوئے دنیا سے جیسے گئے، وہ کفن کی چادریں پورا کھا کو ختم ہو جائے گا، ننگے اٹھیں گے قیامت کے دن، ننگے، بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کیے۔ قربان جاؤ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک آدمی ننگا ہوگا؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قیامت کی ہولناکی تو ایسی ہولناکی ہوگی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، انسان آخرت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے گناہ زیادہ ہیں پورے ڈوب جائیں گے، اگر آپ کے گناہ آدھے ہیں تو کمر تک ڈوبیں گے۔ کیا حال ہوگا؟ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا، یہ گھنٹے میں یہ ندی میں چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا؟ فوٹو پکڑ کے لوگ ڈالتے ایسے ہوتا بول کے۔ ذرا تصور کرو کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑے پہنائے جائیں گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معزز حاضرین، ایک انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یاد رکھیے یہ آخرت کی فکر ہمیں ہر جمعہ کو کرنا چاہیے۔ جمعہ جو آتا نا، اچھے کپڑے پہن لے کے، داڑھی نکال ڈل کو، جینس پینٹ پہن لے کے، بریانی کھا لے گو، پان کھا لے گو، مٹھا کھا لے گو، یہ جمعہ گزارنے کا یہ نہیں ہے۔ جمعہ کئی کو آتا بولے تو آخرت کی یاد دلانے آتا، کئی کو آتا بتا دیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے، جمعہ کی نماز میں کیا پڑھتے؟ سورہ جمعہ، سورہ منافقین، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، یہ پوری صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے۔
اللہ کے نبی جمعہ کے دن ان صورتوں کو پڑھ کے بتاتے لوگوں یہ ویکلی ڈوز ہے، آخرت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو۔ اور سورہ کہف بھی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا لوگ بولیں گے کیا بھئی یہ میرا رجسٹر اس میں چھوٹا نہیں بڑا نہیں پورا عمل اس میں ہے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ آخرت یاد دلانے آتا۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر سورہ قاف اور قمر پڑھتے تھے، جانتے نا؟ یہ سورہ قاف اور قمر پڑھتے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا خوشی کے موقع پر بھی مومن کو آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ عیدگاہ میں ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ خوشی تمہاری جو ہے کئی کی ہے، خیر خانے کی خوشی ہے، آخرت کو فراموش نہ کرو۔ عیدگاہ میں بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے آخرت کو فراموش نہیں کرنا۔ اور جمعہ کے دن قیامت کب آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا۔ یاد رکھیے مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت جمعہ کے دن ہر مخلوق کانپتی رہتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے، اللہ اکبر۔ جمعہ کے دن ہر مخلوق کانپتی رہتی ہے کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے قیامت کو چھپا دیا، انسان سے بھی جنات سے بھی، ہم نہ معلوم ہوتا نہیں، ہمیں غفلت میں رہتے، کائنات کی پوری مخلوق کانپ رہتے کہیں قیامت آتی کہ آ جاتی کہ آ جاتی کہ۔ لہذا جمعہ کو ویسے مت مناؤ جیسے آج ہم منا رہے ہیں، ہر جمعہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن آئے گی، اور جمعہ کے دن بھی زوال سے پہلے آئے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آخرت کا ذکر کر کے اپنی امت کو ڈراتے بھی تھے۔ ہم سنتے ہیں معاشرے میں آج سود بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ سود بھی، بیاج بھی، رشوت بھی کیوں زیادہ ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا بولے تو ہمیں ایک لائف زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیے۔ 10,000 کما لے کے 25,000 زندگی کا بجٹ لائے تو انسان سود میں جگ پڑتا، جتنی چادر اتنا پیر بولے تو آپ اس میں زندگی گزارو نا، ایک سبق تو۔ دوسرا کیا ہے، عورت کے اندر ڈھنگ نہیں تو بھی مرد جو ہے سود لینے پہ مجبور ہو جاتا، دو چیزیں ہوئی۔ اور ہماری خواتین اللہ ہدایت دے کیا کرتے ہیں، انگوٹھی لے جا کو وہ مارواڑی کے دکان میں رکھ ڈال کو بھیا بھیا انکل ونکل بول کے بات کر کے وہ رکھ ڈال کو 1000 روپے لے کو آنا، بعد میں گئے تو 1200 روپے اسے دینا، نعوذ باللہ۔ یہ سود کی لعنت نے آج ہمارے زندگیوں سے برکت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ گھر بننے کے واسطے لون لیتے، وہ لون لے کو پورا پیسہ دینے بھی ہوتا نہیں، انہیں کو سیل ڈالتا، انہیں کیا ضرورت ہے، جتنی چادر اتنا پر زندگی گزارنا۔ کئی کو اپنا لائف اسٹائل اتنا ہائی کر لے کے گاڑی لے رہا، یہ لے رہا، وہ لے رہا۔ یاد رکھو جو آدمی سود لیتا کرتا ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بیان فرمائی، اور ہمارا معاشرہ اسی لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا۔ آپ نے کیا فرمایا، سود کھانے والے کا انجام کیا معلوم ہے؟ ایک ہی حدیث سن لیے تو میں سمجھتا ہوں سود کھانے والا آج توبہ کروا لیں گا۔ کیسا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والے کی سب سے ادنا، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ زنا کرے۔ اللہ کتنی بڑی لعنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایمان تو کیسے ہونا معلوم، اگر مرد جا کو سود لیتا ہے بیوی ہاتھ پکڑنا نہیں لینا، تمہیں ہمیں بھوکے مر جائیں گے، ہم نہ سود بھی نہ کو، بیاج بھی نہ کو، رشوت بھی نہ کو۔ ایسا اگر جو ہے بیوی اگر جا کے مارواڑی کے دکان میں رکھ کے پیسے لے آتی ہے تو شوہر بولنا ایسا مت کرو، میں تم نے الگ جگہ سے خرید دلاتا ہوں بغیر سود کے۔ تو لہذا اپنے آپ کو مکمل طور پر سود سے بچاؤ۔ معزز حاضرین، اس درس کے آخر میں ہم آپ کو سامنے بتائیں گے آخرت کی تیاری کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں غور کرنا، مالکی یوم الدین یہ پڑھتے ہیں تو سمجھ جاؤ آخرت آنے والی ہے۔ نمبر 2، آخرت کی تیاری اگر کرنا ہے تو قرآن کا مطالعہ غور سے کرنا۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کھولو کوئی بھی صفحہ آخرت کی ذکر کے بغیر نہیں ہے، ہر ذکر ہر صفحے میں اللہ کبھی بولتا، کبھی بولتا الواقعہ، کبھی بولتا الحاقہ، کبھی بولتا القاریہ، ایسے تمام نام ہر جگہ کہیں بھی آتا ہے۔ یوم القیامہ آتا ہے تو مکمل طور پڑھو، اور احادیث کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے اپنے صحابہ اکرام کی جو ہے تربیت فرمائی۔ یہ اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، سوتے بھی کیسا، نہالی بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ڈائریکٹ اس پہ پڑ جاتے، حسیر پہ آپ سوتے۔
ایک دن آ کے حضرت عمر نے آپ کو دیکھا، یا رسول اللہ قیصر اور کسریٰ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو دیکھے تو پورے آدم کے بیٹوں کے سردار اور آپ رسولوں کے سردار، اللہ کے بعد تو کائنات میں سب سے افضل آپ ہیں، آپ کا یہ حال، سوتے ہیں تو آپ کے جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں حصیر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کیا کہا، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، غیر مسلموں کو دنیا میں دے رہا اور ہمیں آخرت میں دے؟ یہ جملہ سننا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دیکھو یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو رو کر آنکھوں کے پاس 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں، 2 لکیریں پڑ گئی تھیں، تو جا کے لوگ بولتے کئی کو آپ اتنا ٹینشن لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے خوشخبری سنا دیا ہے نا، تو کیا بولتے جا کے یہ گال زمین پہ رکھ کے بولتے اللہ تعالیٰ عمر کے اس گال کو جہنم میں کل داغے گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو دیکھو، 5000 حدیثوں کے حافظ، کتنے؟ 5000 حدیثوں کے حافظ، مرنے کا وقت قریب آیا تو بولنے لگے میں ایک لمبے راستے پر جا رہا ہوں، توشہ کم ہے راستہ لمبا ہے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے یہ حدیث یاد کرے تو ماشاءاللہ کوئی بھی صحابی جہنم میں نہیں جاتا، جنت کی خوشخبری دے کر بھی 5000 حدیثوں سے دامن بھرا ہوا پھر بھی مکمل طور پر جو ہے اس کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کھڑے ہو کر یاد روتی روتی روتی، اے اللہ آخرت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لے ہمیں، آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں سے دوستی کرنا۔ جو آدمی دنیا دار ہے اس کے ساتھ دوستی مت کرو، آپ دوستی کیسے کرنا، وہ آپ کو آخرت کی یاد دلانا، اگر غلط کام کرے گے تو بولنا آخرت میں کیا صورت دکھاتے اللہ کو، اگر ایسے بولنے والوں سے دوستی کرو۔ اور سورہ ملک دیکھیے، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں رات میں سوتے ہوئے، الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی پیدا کیا، کیوں؟ آزمائش کے لیے۔ دیکھو ہم دنیا کے لیے نہیں، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، لہٰذا دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو، اور جنت و جہنم سے ہمیشہ مطالعہ کرتے رہو۔ ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے زندگی کا مقصد کیا، اللہ کو راضی کرنا اور جنت کا مستحق ہونا اور جہنم سے بچ جانا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جنت میں میری انگلیوں کو دیکھیے، انگلی سے لے کر یہ کونی تک، یہ کوڑا بولتے ہیں اسے، یہ کوڑے کی جگہ بھی اگر جنت میں مل جائے تو میرے لیے دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بھاری ہے۔ اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، ٹکٹ نہیں ملا تو 3-3 4-4 گھنٹے کھڑے ہو کر جاتے نہیں، ویسا جنت میں نہیں، یہ کوڑے کی جگہ مل گئی تو بھی سمجھو آپ کا آخرت کا بیڑا مکمل طور پر پار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ مسکین بنا کے رکھ، مسکین بنا کے اٹھا، قیامت کے دن مساکین میں میرا شمار فرما۔ اور اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، مکمل یہ پڑھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی یاد دلاتے تھے، مرنے سے پہلے کبھی بقیع کو جا رہے ہیں، کبھی شہداء احد کے پاس جا کے دعا کر رہے ہیں، اور آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بات بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ اس کے گھر والے، اس کا مال، اس کا عمل۔ اس کا عمل واپس ہو جاتا، گھر والے بھی واپس ہو جاتے اور اس کا مال بھی واپس ہو جاتا۔ لہٰذا مال کی فتنے پہ پڑ کر آخرت کی جو ہے آخرت کو فراموش نہ کرو۔ اور یہ جو آخرت اللہ نے جو بنائی ہے نا، یہ اصل میں انصاف ہے، اور دنیا میں ہر عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا بلکہ آخرت میں ملتا ہے۔ لہذا اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی فکر سے جو چیزیں غفلت میں ڈالتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اسباب سے بچ کر توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔